باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ احباب، جیسا کہ ہم نے پچھلی نشست میں آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگلی نشست جو ہے اس میں ہم پاکستان کی قوم کے بارے میں معاملے میں بات کریں گے، کیونکہ پاکستان کے جو جغرافیائی متبرک ہونا ہے جغرافیائی طور پر، اس پہ ہم نے پچھلی نشست میں بات کی تھی، لیکن زمین تو ساری اللہ ہی کی ہے، ہم تو اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ سوائے مکہ اور مدینہ کے اس کے ادب اور احترام کی وجہ سے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں بتایا، یا فلسطین کی سرزمین کے باب میں بتایا، یا وہ جو کلمہ طیبہ کے ساتھ جڑ جائے جیسا کہ سرزمین پاکستان ہے، تو اس کے لیے ہم نے یہ معروضات پچھلی نشست میں پیش کی تھی۔ لیکن اب ہم آج کی نشست میں اس بات کو دیکھیں گے کہ اقوام عالم میں، پوری دنیا کے مسلمان ملت کے اندر، واحد بر صغیر پاک و ہند کے جو لوگ ہیں، انہوں نے نظریہ پاکستان کی بنیاد پر ایک فقید المثال تحریک چلائی اور کہا کہ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب ہر کچھ مدت بعد کچھ لوگ جو اہل مغرب سے متاثر ہیں یا مرعوب ہیں، وہ بیچارے یا بے روزگار ہیں، ان کو چند پیسوں میں خرید لیا جاتا ہے اور وہ اپنے الفاظ کو بیچنے کے لیے نظریہ پاکستان کے متبرک نام پہ کیچڑ اچھالنے کے لیے، یا اس کا پاکستان کی ریاست کے ساتھ تعلق جو ہے اس کو توڑنے کے لیے یا اس کو مشکوک بنانے کے لیے ہر کچھ عرصے بعد زیر زمین سے اس سے نکل کے آ جاتے ہیں اور اس پہ کیچڑ اچھالتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ متبرک چیزوں پہ کیچڑ اچھالنے والے کی منہ پہ کیچڑ خود ہی آ کے گرتی ہے۔ بہرحال ہم تو ان کے لیے بھی دعائے خیر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم گفتگو کرتے ہیں پاکستان کی قوم کے باب میں۔ پاکستانی قوم سے مراد صرف یہ پاکستان کی سرحدوں کے اندر رہنے والے لوگ نہیں ہیں۔ پاکستانی وہ ایک نظریے کے تابع قوم ہے، چاہے وہ ایران میں ہو، شام میں ہو، اردن میں ہو، فلسطین میں ہو، مصر میں ہو، دنیا کے کسی خطے میں جو بھی مسلمان نظریہ پاکستان کی بنیاد پر اپنے آپ کو استوار کرے گا، وہ پاکستان کے ساتھ پاکستانی قومیت کا حقدار ہو جائے گا، کیونکہ یہ ملک اسلام کے لیے بنا ہے، معرض وجودی میں اس لیے آیا ہے۔ اس لیے ہم اس کو پاکستان کی قومیت کا حصہ مانیں گے۔ اسی لحاظ سے پاکستان کے اندر اور پاکستان بنانے میں اہل پاکستان کے جس قدر تعاون پوری تہذیب کے لوگوں نے کیا، بر صغیر پاک و ہند کے لوگوں نے اور مشرق پاکستان کے لوگوں نے، برما میں اور اس سے بعید مشرق بعید میں لوگوں نے اس کی مالی امداد کی، اور ہم نے پھر یہاں سے چندہ کر کے جیسے خلافت کی تحریک کی، یعنی ہر ایک اکثر لوگ طنزاً کہتے ہیں کہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ مسلمانوں کو جہاں تکلیف ہوتی ہے، اشک بار آنکھ پاکستان کی سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ تکلیف پاکستان کے مسلمان کرتے ہیں۔ البتہ 1% سے بھی کم طبقہ ایک ایسا جو کہ میر جعفر اور میر صادقوں کے اس پہ نسل در نسل چلا آ رہا ہے، وہ اس کو مشکوک اور معیوب قرار دے کے، کیونکہ یہی اوپر ہم پہ مسلط چلے آ رہے ہیں،
اور 5th جنریشن وارفیئر جس کو کہا جا رہا ہے آج کل، وہ یہی ہے۔ اگر آپ 40 سال کے جنریشن کو رکھیں تو وہ پیچھے آپ جائیں گے تو تقریباً 1857 پہ بن جائے گی بات، اور اگر آپ اس کا 100 سال کا لیتے ہیں تو یہ 1496 کے قریب بات چلی جاتی ہے۔ یہ وہی ہے جب واسکو ڈی گاما یہاں لوٹ مار کرتا ہوا آیا، اور یہ وہی مقام ہے جب اہل یورپ نے اس سے 10 سال، اس سے چند سال پہلے ہی 1992 میں، یعنی کہ 1492 میں انہوں نے سقوط ہسپانیہ ہوا تھا، اور وہاں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، اور اس قدر نفرت انگیز وہ تھا کہ اس کے اندر انہوں نے مختلف چرچ پھر مسلمانوں کی ہڈیوں سے تعمیر کی، جو ان میں سے ایک فی الحال انہوں نے کئی ایکڑوں پہ محیط جو چرچ ہے اس جو صرف ہڈیوں سے مسلمانوں کی بنا ہے، اور اس میں ظاہر ہے لاکھوں مسلمانوں کی ہڈیاں ہوں گی، مگر یہ کہہ رہے ہیں صرف 5000 ہڈیاں ہم نے لگائی ہیں۔ یعنی یہ بھی ان کا یعنی اپنا بہت پہلو دکھا رہے ہیں نفاست کا گویا۔ تو یہ ایک دنیا اس وقت ایک شیطانی نظام کے چنگل میں پھنس چکی ہے، اور اس سے ہم نے اس کو آزاد کرانا ہے، اور اسے آزاد کرانے کے لیے یہ قوم کھڑی ہو گئی ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمان ایک عظیم سرمایہ ملت ہیں، تو یہ سب پاکستان ہیں بجائے خود، جو بھی نظریہ پاکستان ہیں بجائے خود، جو بھی نظریہ پاکستان سے اپنے آپ کو ملحق سمجھتا ہے، اس کا حصہ سمجھتا ہے، اس سے ایگری کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یا کوئی جماعت یا کوئی گروہ پاکستان میں خواہ وہ کیوں نہ رہ رہے ہوں، اور وہ نظریہ پاکستان سے ان کا کوئی علاقہ نہیں، یا وہ اس سے اختلاف رکھتے ہیں یا اس کو، تو وہ سمجھ لیجئے آپ کہ یہ نظریہ پاکستان کے حامی نہیں ہیں، اور نظریہ پاکستان ہی کلمہ طیبہ کی جان ہے۔ ملک، جگہ، زمین خود اٹھ کے کلمہ طیبہ نہیں پڑھتی، ملک میں رہنے والے، قوم میں رہنے والے، کوئی زبان بولنے والے لوگ ہی کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، اور نظام کوئی خود بخود نہیں بنتا، لوگ نظام بناتے ہیں۔ تو یہ جو نظام یہاں بننا ہے، جس کو مارز التوا میں ڈالا جا رہا ہے مسلسل، وہ نظام جو ہے وہ نوآبادیاتی نظام چلا آ رہا ہے، اور وہ کسی طرح اپنی جگہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اصل جنگ نظریے کی نہیں ہو رہی، کیونکہ نوآبادیاتی نظام کے پاس کشت و خون کے علاوہ کوئی نظریہ ہی نہیں تھا۔ اب نظریہ پاکستان اسلام کا پاک مقدس نظریہ ہے، اس کے مقابلے میں ان کے پاس کوئی نظریہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ سرمایہ دارانہ نظام لے آئیں، یا دیگر جو کمیونزم اور دیگر ازمز ہیں ان کو لے آئیں۔ ان میں سے کوئی بھی اسلام کے سامنے چند لمحوں کے لیے بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ تو نظام کے اندر تو آپ کا معاشی لین دین بھی آ جاتا ہے، جس کے اندر سودی نظام، بینکنگ نظام، انشورنس نظام، اس ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اقتصادیات ساری جو کہ مغرب نے شیطانیت کے اوپر مبنی رکھی ہوئی ہیں، اور ان کی بنیاد پر ہی پوری دنیا کا گلا دبوچا ہوا ہے۔ تو نظام پاکستان اگر اسلام کی بنیادوں پر استوار ہو گیا تو یہ جو عالمی استعماری نظام ہے یہ اس کے لیے موت کا درجہ رکھتا ہے، اور یہی پاکستان کی قوم کی عظمت ہے کہ یہ اسلام کی مسلمانوں کی عظمت رفتہ کے لیے کوشاں قوم ہے، اور یہ 75 سال سے بچہ جو ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کو نہ خود بھول رہا ہے اور نہ اپنی اگلی جنریشن کو بھولنے دے رہا ہے، اور یہ نسل در نسل یہ 5ویں جنریشن سے کریں گے تو ہم اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ساتھ جوڑ کے ریاست مدینہ کا اعلان کریں گے، خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ کے لیے ہمارے بچے کے دل کے اندر یہ جوش و جذبہ ہے۔ فی زمانہ آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن مجید کے حفظ کا
ایک دم خود بخود قوم کے اندر جوش و جذبہ اٹھ کھڑا ہوا ہے، اور جب قوم قرآن مجید سے منسلک ہو جاتی ہے تو سمجھیں کلام الہی سے منسلک ہو گیا، اور جو کلام الہی سے منسلک ہو گیا وہ اپنے رب کے ساتھ جڑ گیا۔ تو آپ کو یقیناً اس بات کی تک ہم پہنچانے میں کامیاب ہوئے ہوں گے کہ پاکستان کی قوم جو ہے وہ کوئی معمولی قوم نہیں، بلکہ سرمایہ ملک و ملت ہے۔ اسلامیوں کے لیے پاکستان کا جو جذبہ ہے وہ شاید ہی کہیں اور نظر آئے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔